ایک خوبی ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار تھے، ابراہیم علیہ السلام بڑے برداشت کرنے والے تھے، ان کے اندر غصہ نہیں تھا، بڑے برداشت کرنے والے تھے میرے ابراہیم علیہ السلام۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، او ایماندار لوگو تم بھی اپنے اندر برداشت لے کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے بڑھ کے برداشت کیا ہو سکتی ہے؟ باپ کے سامنے اللہ کی توحید کو رکھ رہے ہیں، باپ کو اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ باپ کہتا ہے ابراہیم اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ، ابراہیم چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میرے سامنے اللہ پاک کی باتیں نہ کیا کرو۔ اگر آئندہ بات کی نا تم نے اللہ پاک کی، میرے معبودوں کی تم نے توہین کی نا تو لارجمنک ابراہیم، تمہیں پتھر ماروں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ابراہیم واہجرنی ملیہ، میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں اپنے گھر سے نکالتا ہوں، جاؤ میرا گھر چھوڑ جاؤ، ادھر تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، جاؤ میں تمہیں اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں، تم تو میرے معبودوں کے نافرمان ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا گیا ہے، باپ نے مارنے کی دھمکی دی ہے، لیکن قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام اتنی برداشت قرآن مجید کے اندر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس کے باوجود بھی اپنے باپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ساستغفر لک ربی، اور میرے پیارے ابو جان آپ مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، گھر سے نکال رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں اللہ سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ اتنی برداشت ہے ابراہیم علیہ السلام کے اندر۔ فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، اور تم بھی مسلمانوں اتنے برداشت کرنے والے بن جاؤ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے اندر بھی برداشت بڑی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام بھی غصے کو پی جانے والے، اتنی نرمی کرنے والے، اتنی آسانی کرنے والے، اتنا برداشت کرنے والے میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام بھی۔ فرمایا میرے محبوب جی لوگ آپ کے قریب آتے ہیں، لوگ کلمہ پڑھے ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے قریب کیوں آتے جا رہے ہیں؟ فرمایا لِنْتَ لَهُمْ، کیوں؟ آپ کا اخلاق بڑا ہی نرم ہے۔ وہ بھائی سختی کا جواب نرمی سے دیتے ہیں، غصے کا جواب غصے سے نہیں دیتے، غصے کا جواب تم آسانی سے دو، برداشت سے دو، معاف کرنے کے ساتھ دو۔ فرمایا یہ سیرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہی سیرت میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کی ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام بھی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، میرے محبوب کی برداشت دیکھیے گا۔ ایک دیہاتی آیا ہے، ایک عرابی آیا، آ کے نا سارے صحابہ کرام کے سامنے کہنے لگا اللہ کے رسول جی اللہ بس مجھے معاف کر دے، اللہ بس آپ کو معاف کر دے، اس کے علاوہ کسی کو معاف نہ کرے۔ میرے محبوب علیہ السلام فضاحی کا رسول اللہ، میرے محبوب علیہ السلام نے اس بات کو سنا، میرے محبوب مسکرا پڑے، اللہ کے بندے کیسی بات کر رہے، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو نے تو ایک وسیع چیز کو، اللہ کی جو رحمت بڑی وسیع ہے، تو نے تو ایک وسیع، ایک لامحدود چیز کو محدود کر دیا۔ وہ میرے صحابی ایسی بات نہیں کرتے ہیں، دیہات کے رہنے والے تھے نا، ابھی سمجھ نہیں تھی، نیا اسلام قبول کیا تھا۔ اللہ کے رسول اللہ مجھے معاف کرے، آپ کو معاف کرے، اس کے علاوہ کسی کو معاف نہ کرے۔ میرے محبوب پیار سے سمجھا رہے ہیں۔ پھر صحابہ بیان کرتے ہیں مسجد کے نا ایک کونے کے اندر بیٹھ کے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، پیشاب کرتا جا رہا ہے، صحابہ اکرام قریب تھے کہ اس کو مارنا شروع کر دیتے، اس کو مارنے والے تھے، اس کو پکڑنے والے تھے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لا تضربوہ، اور میرے صحابہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اس کو کچھ نہ کہنا، اس کو پیشاب پورا کر لینے دو، اس کو ادھر ہی نہ روک دینا، اس کو مارنے نہ لگ جانا، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ جب اس نے پیشاب مکمل کر لیا نا، میرے محبوب علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بٹھایا، اور میرے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابی
یہ اللہ کے گھر ہیں، لم تو بنا لہٰذا، یہ اللہ کے گھر اس کام کے لیے نہیں بنائے گئے جو آپ نے کیے ہے۔ اور میرے صحابی، اللہ کے گھر اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ اللہ کے گھروں کے اندر اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہ نماز کے لیے بنائے گئے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور میرے صحابی اس لیے نہیں بنائے گئے۔ آرام سے میرے محبوب علیہ السلام سمجھا رہے ہیں۔ وہ صحابی بھی بعد میں بیان کرتے ہیں، قربان جاؤں اپنے محبوب پہ، بی ابی و امی، میرے محبوب علیہ السلام پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ میرے محبوب کے صحابہ تو مجھے مارنے ہی لگے تھے، قربان جاؤں ایسا معلم، ایسا استاد تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اتنے پیار سے، اتنی برداشت سے سمجھانے والے۔ یہ میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام ہیں، طائف والوں کے پاس گئے ہیں، اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے گئے ہیں۔ آگے سے کیا جواب آیا ہے میرے محبوب علیہ السلام کو؟ آج ہم بھی جاتے ہیں نا درس دینے کے لیے، لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں۔ یہ قرآن والا آگے ہے، اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کے سینے کے اندر قرآن کی دولت ہے، اس کے سینے کے اندر حدیث کی دولت ہے، لوگ تو اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں پھولوں کے ساتھ، بڑا احترام ہوتا ہے ایک عالم دین کا۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام کا استقبال آج پتھروں کے ساتھ کیا گیا۔ میرے محبوب کو اتنے پتھر مارے گئے، اتنے پتھر مارے گئے، میرے محبوب لہولہان ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرے محبوب علیہ السلام اتنے برداشت کرنے والے، اتنے برداشت کرنے والے۔ پہاڑوں کا فرشتہ آیا میرے محبوب کے پاس، آقا ایک اشارہ تو کیجئے، دو پہاڑوں کے درمیان ان کو کچل کے رکھ دوں، آقا ان کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو جائے گا، آپ ایک اشارہ تو کیجئے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان کو عذاب نہ دینا، اللہ اپنا عذاب ان پہ نازل نہ کرنا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ انہوں نے پتھر مجھے اس لیے مارے ہیں کیونکہ یہ میرا مقام تو جانتے نہیں ہیں، ان کو تو میری شان کا علم ہی نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام پھر بھی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں جنہوں نے پتھر مارے ہیں۔ بھائی رشتہ دار، ہمسائے، دوست احباب جتنا مرضی برا سلوک کر دیں، اللہ پہ چھوڑ دیا کرو، بدلہ اللہ کو لینا آتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ کو بدلہ لینا نہیں آتا، ہم تو خود بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے، میں کہتا ہوں میں اس کو 2 ماروں گا، میں اینٹ کا جواب مولوی صاحب پتھر سے دوں گا۔ نہیں بھائی، یہ سیرت ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے، یہ میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ ہے، ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، برائی کا جواب تم نے برائی سے نہیں دینا ہے، برائی کا جواب اچھائی سے دیا کرو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے بھی برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دی ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں فرشتے سے، میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں مانتے اللہ کی توحید کو، اگر یہ طائف والے نہیں نہ مانتے تو مجھے اللہ پاک کے اوپر یقین ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے، میری پیروی کرنے والے ہوں گے۔ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر کیا ہو گئے ہیں؟ اگر انہوں نے مجھے پتھر مارے ہیں، لہولہان کر دیے ہیں، اس کے باوجود بھی میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، اس کے باوجود بھی میرے محبوب علیہ السلام ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ سیرت ابراہیم علیہ السلام ہے بھائی، لم یکن من المشرکین۔